یہ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، لیکن بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مدنی سورت ہے، جیسا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ تو اس لیے اس سورت کے مکی ہونے کے اعتبار سے بھی دلائل موجود ہیں اور اس سورت کے مدنی ہونے کے بھی دلائل موجود ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت احادیث مصطفیٰ کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ بیان کی گئی۔ میں یہاں 2 روایات آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ پہلی روایت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بیت المعمور کے خطیب جبریل امین حاضر ہیں اور ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ دھماکہ کس بات کا ہوا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج آسمان پر ایک ایسا دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، اور آج آپ کی خدمت عالیہ میں ایک ایسا فرشتہ آنے والا ہے، اس سے پہلے وہ فرشتہ نہ کسی نبی کے پاس آیا ہے اور نہ ہی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے اس نے 2 نور پیش کیے، کیونکہ یاد رکھیں پورا کلام الرحمن لے کر کے آنے والے بیت المعمور کے خطیب جبریل امین ہیں، پر یہ سورۃ الفاتحہ یہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں لے کر کے نہیں آئے، یہ وہ فرشتہ جو 2 نور لے کر کے آیا حضور کی بارگاہ میں، وہ 2 نور لے کر کے آیا۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا ابشر بنورین، فرمایا کہ خوشخبری ہے 2 نوروں کی، جو کہ اللہ کریم نے مجھے ایک نور سورۃ الفاتحہ عطا کیا اور دوسرا نور سورہ بقرہ کا آخری رکوع عطا کر دیا۔ تو یہ 2 نور ہیں۔ فرمایا کہ ایک سورۃ الفاتحہ وہ فرشتہ لے کر کے آیا اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول بما انزل، یہاں سے لے کر آخر تک دوسرا نور یہ لے کر کے آیا۔ دوسری روایت جو کہ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنی بارگاہ میں طلب کیا، تو میں نماز سے فارغ ہو کر کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سعید، کیا آپ نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بلایا جائے تو پھر فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سعید، کیا میں تمہیں ایک عظیم سورت کی تعلیم نہ دوں، عظیم سورت کے بارے میں نہ تمہیں بتاؤں؟ تو حضرت ابو سعید بن معلہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اے ابو سعید، میں تمہیں قرآن کی عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب حضرت ابو سعید مسجد سے باہر نکلنے لگے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
مجھے اس سورت کے بارے میں تو بتائیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ یہ کلام الرحمن کی وہ عظیم سورت ہے، فرمایا کہ سبعا من المثانی، یہ وہ عظیم سورت ہے جو اللہ کریم نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ محترم حضرات، احادیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کے کئی اسماء مقدس ہیں۔ مفسرین کرام نے جیسے کہ امام فخر الدین رازی نے سورۃ الفاتحہ کے 12 اسماء مقدس لکھے، بعض مفسرین کرام نے 15 اسماء مقدس لکھے، امام جلال الدین سیوطی نے سب سے زیادہ اس سورۃ الفاتحہ کے اسماء مقدس تعلیم فرمائے۔ میں چند ایک آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ اس سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفاء بھی کہا گیا۔ اس کے پڑھنے سے انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور اسے سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا۔ یہ اکیلی سورت انسان کی ہدایت اور رہبری کے لیے کافی ہے، اور اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسے سورہ رقیہ بھی کہا گیا، تعویذ دم۔ صحابہ کرام اس سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے لوگوں کو دم کیا کرتے تھے، اس کا تعویذ دیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، آج جو بزرگان دین تعویذ دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اسے سورہ اساس بھی کہا گیا، قرآن کی بنیاد، اور اسے سورہ کنز بھی کہا گیا، قرآن کا خزانہ، اور اسے سورہ سوال بھی کہا گیا۔ اس کے ذریعے سے بندہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اور اسے سورہ مناجات بھی کہا گیا، اور اسے سورہ نور بھی کہا گیا، اور اسے سورہ دعا بھی کہا گیا۔ اور اس کا جو مشہور و معروف نام ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ ابتدا کرنے والی، کھول دینے والی، یعنی سورۃ الفاتحہ کلام الرحمن کی یہ وہ سورت ہے جس نے پورے کلام الرحمن کے مضامین کو اختصار کے ساتھ کھول کر کے رکھ دیا ہے، اور اس سورت کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر خیر فرمایا۔ چنانچہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی، یعنی وہ 7 آیات بینات عطا کی ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، پیارے حبیب، ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، آپ نے یہ جو سورت آپ کی تفسیر کبیر لکھنے کی جو وجہ بنی، آپ فرماتے ہیں کہ میں سورۃ الفاتحہ سے 10,000 مسئلے نکال سکتا ہوں۔ کتنے؟ 10,000 مسئلے نکال سکتا ہوں۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی، ایک خطبے میں آپ نے خطاب میں یہ بات کہی، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ سے 10,000 مسئلے، یہ کیسا ممکن ہے؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ آپ تفسیر کبیر کی پہلی جلد کا مطالعہ کریں، آپ نے سورۃ الفاتحہ سے 10,000 مسئلوں کو حل کیا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، محترم حضرات یاد رکھیں، کوئی بے پیرے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ جن کو صرف اپنے علم پر، اپنی علمی صلاحیت پر ناز اور فخر تھا، بلکہ وہ ایک شیخ کامل کے مرید تھے۔
ان کے شیخ کامل کا نام کیا ہے؟ حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے کامل ولی۔ اور یاد رکھیں شیخ کامل کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ بن جائے، کتنا بڑا ماہر تعلیم کیوں نہ بن جائے، محترم حضرات اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔ کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر کے غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان ایسا گمراہ کرتا ہے کہ شیطان ایسا گمراہ کرتا ہے کہ انسان کہیں کبھی نہیں ہے۔ تو حضرت امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی آخری عمر ہے، ضعیف العمری ہے، اور اس وقت شیطان ابلیس انسانی شکل و صورت میں آپ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ امام صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے علماء موجود ہیں، ائمہ حضرات موجود ہیں، جا کر کے کسی اور سے پوچھ لو، مجھے اللہ اللہ کر لینے تو نہ جانے زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ اب انہوں نے جب اصرار کیا کہ نہیں، میرے مسئلے کا جواب آپ جیسا پائے کا عالم دین ہی دے سکتا ہے، کسی اور کا کام نہیں، آپ ہی بتائیں گے۔ جب آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ کسی اور سے پوچھ لو، بار بار اصرار، آپ نے کہا چلے جلدی کرو، بتاؤ کیا تمہارا سوال ہے، جلدی کرو اس کو جواب۔ کہہ رہے میرا لمبا چوڑا سوال نہیں، بس چھوٹا سا ایک معمولی سا میرا سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں، بس یہ سوال ہے میرا۔ تو امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اس کو نہیں مانتا۔ امام صاحب نے دوسری دلیل پیش کی، کہ نہیں اس کو میں نہیں مانتا۔ امام صاحب نے تیسری دلیل پیش کی، بولا اس کو میں نہیں مانتا۔ حاصل کلام یہ کہ امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے 360 دلائل پیش کیے اللہ کے ایک ہونے کے، اور شیطان نے کہا، وہ تو شیطان تھا، بظاہر انسانی شکل و صورت میں تھا، اس نے کہا کہ یہ 360 دلائل میں نہیں مانتا۔ اس کے بعد حضرت امام فخر الدین غازی جیسے پائے کے عالم دین کے پاس علم ختم ہو گیا۔ علم کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ اور جب علم ختم ہوا تو پھر حضرت امام فخر الدین غازی نے اپنے شیخ کریم، اپنے مرشد کریم، ولی کامل حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ کی۔ جب توجہ کی، آپ کے مرشد کریم اس وقت وضو خانے میں بیٹھ کر کے وضو فرما رہے تھے۔ پیر صاحب نے ہاتھوں میں جو پانی لیا ہوا تھا، وہیں سے پانی اپنے مرید کی طرف پھینکا اور کہا کہ راضی ہوش کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، یہ بدبخت آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، اسے دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور اس بدبخت کو بتا دیں کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میرے رب کا ایک ہونا کسی دلیل کے محتاج ہی نہیں ہے۔ یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا مطلب۔ تو اس لیے کتنا بڑا عالم دین کوئی کیوں نہ بن جائے، جب تک کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر لکھی، اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر لکھی تو آپ نے 10,000 مسئلے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے لکھا۔ اور میرے اور آپ کے مولا کائنات شیر خدا، ہم سب کے پیر حسنین کریمین کے والد محترم، اہل بیت کے نیر اعظم، اہل بیت کے چمکتے اور دھمکتے ہوئے ستارے، جناب مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں
کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اگرچہ میں لکھوں تو فرماتے ہیں کہ 70 اونٹ چاہیے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے مواد کو اٹھانے کے۔ 70 اونٹ، آپ خود اندازہ لگائیں کہ جناب علی بن مرتضیٰ شیر خدا کے علم کا کیا عالم ہے۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے تو فرمائے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، والعلی مع القرآن، اور فرمائے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایتفرقا، فرمائے کہ یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے روز مقام حوض کوثر پر حضرت علی اور قرآن دونوں جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کے، جمع ہو کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی اہل بیت اور قرآن اکٹھے ہو کر کے حوض کوثر کے مقام پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو الحمدللہ سورۃ الفاتحہ، اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد کرنا، اس کی بھی احادیث پاک میں بڑی فضیلت بیان ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے کہ جب کوئی بندہ کچھ کھائے تو الحمدللہ کہے، کچھ پیے تو الحمدللہ کہے، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب رب اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور اس نعمت کے ملنے پر جب وہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو فرمایا کہ اس نعمت سے زیادہ اجر و ثواب اس بندے کے لیے الحمدللہ کہنے میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کا فرشتہ ایک معصوم بچے کی روح کو قبض کرتا ہے، اور اس بچے کی روح کو قبض کرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو رب پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ جب تم میرے بندے کے اس معصوم بچے، اس کی زندگی کے چین اور زندگی کے سکون اور اس کے دل کے تم پھل کو جب توڑ رہے تھے تو بتاؤ اس وقت میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب ہم تیرے بندے کے دل کے پھل کو توڑ رہے تھے اور اس کی زندگی کا سہارا اس سے جدا ہو رہا تھا، تیرا وہ بندہ اس وقت تیری حمد بیان کر رہا تھا۔ اللہ کریم کا حکم ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں اب میرے اس بندے کے لیے جنت میں جا کر کے ایک محل تیار کرو، اور اس جنت کے محل کے دروازے پر اس تختی کو لٹکا دو اور اس تختی کے اوپر لکھ دو، فرمایا کہ یہ جنت کے اندر محل میرے اس بندے کا ہے کہ جو کہ اپنے بیٹے کے انتقال کے وقت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہ حمد کی فضیلت ہے کہ بندہ حمد کرتا ہے اور اللہ کی نوری مخلوق ہو کر کے اس خاکی کے لیے جنت کے اندر محل تیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یا فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ محترم حضرات،
یہ الگ بات ہے کہ اہل بابل نے کہا کہ وہ صرف ہمارا رب ہے، رومیوں نے کہا کہ وہ ہمارا رب ہے، اور عرب کے مختلف قبائل نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ ہمارا رب ہے، پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی ایک قوم کا رب ہوں یا کسی ایک جماعت کا رب ہوں یا کسی ایک گروہ یا کسی ایک قبیلے کا رب ہوں، بلکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین رب المشارق والمغارب، میں تمام مشارق اور مغارب کا رب ہوں۔ فرمائے کہ رب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا رب ہوں۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رب المتقین، میں متقین کا رب ہوں۔ کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ رب المسلمین، کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں، یا رب الصالحین، کہ میں صالحین نیکوکار لوگوں کا جو ہے وہ رب ہوں، بلکہ کیا فرمایا یا ایھا الناس قل اعوذ برب الفلق، یعنی پورا قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ہر مقام پر یہی فرمایا کہ میں سارے جہانوں کا، آپ یہاں سورۃ الفاتحہ کے اندر دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں سے رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار عالم ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، الرحیم، مہربانی کرنے والا، بہت رحمت والا، مہربان۔ یہ الرحمن الرحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ قرآن مجید کا اگرچہ آپ مطالعہ کریں تو الرحمن کی جو صفت ہے قرآن کے اندر یہ 57 مرتبہ آئی ہے، اور الرحیم کی جو صفت ہے، الرحیم کا جو لفظ ہے قرآن کے اندر محترم حضرات یہ 95 مرتبہ موجود ہے، اور بعض ان دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے، الرحمن بہت زیادہ رحمت والا، الرحیم بہت زیادہ مہربان، لیکن بعض مفسرین کرام نے ان دونوں کے درمیان فرق کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الرحمن وہ ہے، رحمان وہ ہے جو کہ رحمت کی صفت کے ساتھ متصف ہے، اور رحیم وہ ہے جو کہ اس سے رحمت کا فعل صادر ہو رہا ہے، اور بعض نے لکھا کہ رحمان وہ ہے جو رحمت کے عموم پر دلالت کرتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو رحمت کے خصوص پر دلالت کرتا ہے۔ فرمائے کہ وہ رحمان ہے عالم کے لیے بھی، جاہل کے لیے بھی، وہ رحمان ہے عابد کے لیے بھی اور گنہگار کے لیے بھی، وہ رحمان ہے مسلمان کے لیے بھی، نیکوکار کے لیے بھی، فرمائے کہ فاسق اور فاجر کے لیے بھی، فرمائے کہ وہ رحیم صرف اور صرف متقین اور مسلمین، یعنی جو صاحب تقوی ہے، مسلمان ہے، وہ صرف مومنین کے لیے رحیم ہے، کسی کافر اور فاسق کے لیے رحیم نہیں ہے۔ یہاں علامہ ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الرحمن اذا سئل اعطى، فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، اور رحیم وہ ہے کہ جس کی بارگاہ سے نہ مانگا جائے، سوال نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے تو میری بارگاہ میں سوال کیوں نہیں کرتا، تو میری بارگاہ میں التجا کیوں نہیں کرتا، فریاد کیوں نہیں کرتا، تم مانگتا کیوں نہیں ہے، اپنی جھولی پھیلاتا کیوں نہیں ہے۔ میرے بندے التجا کرنا تیرا کام ہے، فریاد کرنا تیرا کام ہے، دعا مانگنا تیرا کام ہے، اور تیری دعا کو قبول کر لینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ تو یقیناً محترم حضرات، سورج کی روشنی اس کی رحمت، چاند کی چاندنی اس کی رحمت، یہ شب و روز کا نظام اس کی رحمت، وحی کا نزول اس کی رحمت، انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ اس کی رحمت، ہوا اس کی رحمت، بارش کا سلسلہ اس کی رحمت، اور ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا اس کی رحمت، ولی کامل کی مزار اور انوار پر حاضری دینا اس کی رحمت، اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد یقیناً سراپا اس کی رحمت ہے۔ اور فرمائے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کے لیے رب العالمین ہوں، وما ارسلناک
الا رحمت للعالمین، پیارے مصطفیٰ جس طرح میں سارے جہانوں کے لیے رب العالمین ہوں، ویسے ہی میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آگے فرمائیں کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ محترم حضرات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگرچہ کسی چیز کا مالک بنایا ہے، اگر ہم میں سے کوئی آج کسی محل کا مالک ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، کسی کارخانے کا مالک ہے، یا کسی مکان یا کسی دکان کا مالک ہے، تو یقیناً عارضی طور پر اس سے مالک بنایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں کسی چیز کا مالک بنایا گیا تو وہ عارضی مالک بنایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اگرچہ کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے، کسی بلندی پر بٹھا دیا جائے، تو قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمائیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا کہ اے انسان تو ناقص العقل ہے، تو دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ عارضی طور پر آپ کو بلندی پر بٹھایا گیا، آپ کو معلوم نہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ فرمایا کہ عزت اور ذلت کے خزانے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے تقسیم ہوتے ہیں۔ وہ رب جسے چاہے عزت کا تاج عطا فرمائے، جسے چاہے وہ ذلت سے دو چار فرما دے۔ فرمایا کہ اے انسان تو ناقص العقل ہے، دھوکے کا شکار مت ہونا۔ اگرچہ تمہیں عارضی طور پر کسی بلندی پر بٹھایا ہے تو حقیقی طور پر اس بلندی کا مالک اپنے آپ کو نہ سمجھنا۔ لا مالک الا اللہ، حقیقی طور پر تو اللہ رب العالمین ہی مالک ہے۔ یہاں فرمائے کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں محترم حضرات یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، اور یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں، یعنی پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور یہاں ایاک نعبد، باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اب یہاں بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، یہ التجا کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا حسن ہے کہ پورے قرآن کا آپ مطالعہ کریں، جس طرح یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ایاک نعبد، ایاک اعبد نہیں کہا، ایاک نعبد، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ قرآن کا یہ حسن ہے، قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ مقام ہے۔ آپ پورے کلام الرحمن کا مطالعہ کریں تو جہاں جہاں بھی قرآن کے اندر دعائیہ کلمات آئے ہیں تو وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آئے ہیں۔ قرآن کے اندر دعائیہ کلمات جہاں جہاں آئے تو وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آئے۔ میں ایک دو آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ایک مقام پر فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ ایک مقام پر فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ایک مقام پر فرمایا
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یعنی کلام الرحمن کے اندر جہاں جہاں بھی دعائیہ کلمات موجود ہیں وہاں وہاں جمع کے صیغے کے ساتھ موجود ہیں. محترم حضرات، اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بندہ یہاں اجتماعی طور پر یعنی اجتماعی طور پر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعائیہ کلمات کہے جا رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی اب یہ جو دعائیہ کلمات، یہ جو دعا ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ. ایک مقام پر ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا حقیقت میں عبادت ہے، عبادت کا مقصد ہے، نچوڑ ہے. الدعاء هو العبادہ کہ دعا حقیقت میں عبادت ہے. اور یہاں جب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پھر وہ انسان اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، انسان کے سامنے اس کا اپنا ماضی بھی سامنے ہوتا ہے، اس کا حال بھی سامنے ہوتا ہے. اور یقیناً جب کوئی گناہگار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے فریاد کرتا ہے، یقیناً اگرچہ اس کا ماضی گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے یا اس کا حال گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، تو یقیناً وہ شرمسار ہو کر کے ان گناہوں کے ندامت کی وجہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد، بے شک بندہ اذا اعترف، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن پھر بھی وہ بندہ شرمسار ہو کر کے سوچتا ہے کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں، میری ذات سے اتنے گناہ سرزد ہوئے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اس رب کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کر رہا ہوں، نہ جانے میری دعا رب کی بارگاہ میں منظور ہوگی یا نہیں ہوگی، نہ جانے میری یہ دعائیہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یقیناً وہ بندہ شرمسار ہو کر کے ندامت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے. اور جب وہ انفرادی طور پر نہیں بلکہ کسی اجتماع کا حصہ بن کر کے اس اجتماع میں جا کر کے اس اجتماع کا حصہ بن کر کے یعنی اس اجتماع کے اندر جب بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ سارے کے سارے لوگ اجتماعی طور پر اپنی آمین کو ایک دوسرے کی آمین سے ملا کر کے اس آمین کی صدا کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شخص بھی اپنی آمین کو اس اجتماعی آمین کے ساتھ منسلک کر کے اپنی آمین کو بھی بلند کرتا ہے. تو پھر وہ بندہ سوچتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تو گناہگار ہوں اور میں تو سیاکار ہوں، ان گناہوں اور ان گناہوں کی وجہ سے، ان سیاکاریوں کی وجہ سے، وہ جو ناپسندیدہ افعال میری ذات سے صادر ہوئے ان کی وجہ سے اگرچہ میری آمین کا رد کر دیا جائے گا، اے باری تعالیٰ اس میں تو ان کی بھی آمین شامل ہے جو 5 وقت کی پابندی کرنے والے نمازی موجود ہیں. اے باری تعالیٰ اس میں ان کی بھی آمین ہے جو صدقہ خیرات دینے والے ہیں. اس آمین کے اندر اس کی بھی آمین ہے جو کہ نماز تہجد پڑھنے والے ہیں، رزق حلال کمانے والے اور رزق حلال کھانے والے ہیں. تو محترم حضرات، وہ بندہ مومن پھر مطمئن ہو کر کے اجتماعی آمین کے ساتھ اپنی آمین کو ملا کر کے رب کی بارگاہ میں جب وہ آمین کی صدا کو بلند کرتا ہے تو راسخین کاملین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ان نیکوکاروں کی آمین کی برکت سے اپنے برگزیدہ اور اپنے محبوب بندوں کی آمین کی برکت سے اس گناہگار کی آمین کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے. اس لیے یہاں اجتماعی جو ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ کلمات کا ذکر کیا گیا اور آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں دیکھیں پہلے
بندہ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، اللہ کی تعریف بیان کرتا رہا، اللہ کی شان بیان کرتا رہا، اور اب یہاں براہ راست بندہ اپنے رب سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اب یہاں براہ راست بندہ اپنے رب سے مخاطب ہو رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا صراط الذین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب رب کی بارگاہ میں جو ہے بندہ حاضر ہو کر براہ راست کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پہلے رب کی شان بیان کرتا رہا، رب کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، رب کی تعریفیں بیان کرتا رہا، اب بندہ رب سے مخاطب ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ انعمت، وہ سیدھا راستہ جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ انعمت علیہم، جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں، یہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ انعام یافتہ لوگوں کی جو جماعتیں ہیں، یہ کتنے لوگ ہیں؟ نمبر 1 انعم اللہ من النبیین، اللہ کے نبی۔ نمبر 1 انبیاء کرام کی جماعت جو کہ انعام یافتہ ہے، من النبیین۔ نمبر 2 والصدیقین، اور صدیقین کی جماعت ہے جو کہ انعام یافتہ ہے۔ اور نمبر 3 والشہداء، شہداء کی جماعت ہے جو کہ انعام یافتہ ہے۔ نمبر 4 والصالحین، اولیاء اللہ۔ یہاں صالحین سے مراد کیا ہے؟ اولیاء اللہ۔ یہاں اولیاء اللہ کی جماعت ہے جو کہ انعام یافتہ ہے، اور ان پر اللہ کریم نے خاص انعام فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہاں بندہ یہ دعا کرتا ہے باری تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور وہ سیدھا راستہ جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ سورۃ الفاتحہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے کہ جو کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں سے پڑھ رہے ہیں، اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کیا وہ نماز پڑھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے تو سیدھا راستہ، پر بار بار اس کی گردان اس لیے کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ ہے سیدھا راستہ، پر ہم تیری بارگاہ میں التجا فریاد یہ کرتے ہیں کہ دم حیات تک ہمیں اسی سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا فضل ہوا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیری ناراضگی